بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عموماً اقوال زریں پر ویڈیوز بناتی ہوں، لیکن آج کا موضوع ذرا ہٹ کر ہے اور یہ موضوع نہایت ہی اہم ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ہی پریشان حال ہوتا ہے۔ تقریباً ہر ایک کی کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے۔ کسی کی بیماری اس کے لیے آزمائش بنی ہوئی ہے، تو کوئی غربت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی بے اولاد ہونے پر افسردہ ہے۔ کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو کوئی اپنی ازدواجی زندگی میں خوش نہیں۔ غرض سینکڑوں مسائل اور پریشانیاں ہوتی ہیں جو ہمیں ناخوش رکھتی ہیں۔ یہ ویڈیو 2 حصوں پر مشتمل ہے اور اس میں 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گی۔ پہلی یہ کہ پریشانیاں اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ اس سوال کا جواب ہمیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم اپنی زندگی کے ان مسائل سے کیسے نجات پا سکتے ہیں اور ہماری مرادیں کیسے پوری ہو سکتی ہیں۔ اس سوال کا جواب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مل جاتا ہے۔ بے شک یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی جو ہم اس دنیا میں بوئیں گے وہ آخرت میں کاٹیں گے، لیکن ہمارے اعمال کا نتیجہ ہمیں صرف آخرت میں ہی نہیں ملے گا، بلکہ کچھ جزا اور سزا ہمیں دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ شورى کی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَصَابَكَ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ درگزر کرتا ہے بہت سے گناہ۔ یعنی بندوں پر جو مصیبت اور سختی آئے وہ انہی کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اللہ پاک غفور الرحیم ہے، وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے، ورنہ شاید ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے پانی کی ایک بوند کے قابل بھی نہ ہوں۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 79 میں ارشاد ہے وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچے تو یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر ہم پر دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا خاص کرم ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے باز آ جائیں اور آخرت کے عذاب سے بچیں۔ صحیح ترمذی کی روایت ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے تو اسے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے، اور اگر کسی کے ساتھ برا ارادہ فرمائے تو اسے گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں دیتا تاکہ قیامت کے روز اسے مکمل سزا ملے۔ اس کے علاوہ دنیا میں ہم پر آنے والی مصیبت کا ایک دوسرا سبب بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے صابر اور مومن بندے کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ایسا درجہ مختص ہو جسے پانے کے لیے انسان کے اعمال ناکافی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو جسم، مال یا اولاد کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے دوسرے انسان کو کسی مصیبت میں مبتلا دیکھ کر کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ اس کو اس کے گناہوں کی سزا ملی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مصیبت اس کے درجات کی بلندی کے لیے اس پر آئی ہو۔ ہاں، اپنے بارے میں انسان کو خود ہی اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ مصیبت کس وجہ سے آئی۔ اس کی پہچان کی ایک اور صورت بھی ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ مصیبت اس وقت سزا ہوتی ہے جب مصیبت پڑنے پر مصیبت زدہ شخص بے صبری کا مظاہرہ کرے اور لوگوں کے سامنے شکوہ شکایت کرے، جبکہ مصیبت گناہوں کا کفارہ اس وقت بنتی ہے جب مصیبت پڑنے پر شکوہ شکایت نہ کی جائے بلکہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جائے، اور مصیبت بلندی درجات کا سبب اس وقت بنتی ہے جب انسان اللہ کے فیصلے میں مکمل راضی رہے اور اللہ کی حمد و ثنا اور صبر و شکر کے ساتھ مزید اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں اور ہماری مرادیں کیسے پوری ہوں گی۔ تدبیر تو ظاہر ہے ہر صورت ہوگی اور ہم کرتے بھی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہر طرح کی تدبیر کرنے کے باوجود ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے۔ ہم کوشش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں لیکن ہماری مراد ہمیں نہیں ملتی، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ تمام کام اللہ کے چاہنے سے ہوتے ہیں۔
ہم تدبیر تو کرتے ہیں مگر اللہ سے مانگنا، اللہ کو منانا بھول جاتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں یہ دے دے۔ اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم تو اللہ سے مانگتے بھی ہیں تو پھر ہمیں ہمارا منشا حاصل کیوں نہیں ہوتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری دعائیں بعض اوقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے، خاص کر کبیرہ گناہوں کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم استغفار کریں۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو میں نے کہا اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنائے گا۔ یعنی اگر ہم اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے استغفار کریں، کیونکہ استغفار ہمارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ اگر ہم استغفار کریں گے تو اللہ تعالی ہم پر رحمت کی بارش بھی برسائے گا اور مال اور اولاد سے بھی نوازے گا۔ استغفار کے کیا فائدے ہیں اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے یہ سمجھ لیں کہ استغفار کہتے کسے ہیں۔ کیا زبان سے استغفر اللہ کہنا ہی کافی ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ جب ہم اللہ سے بخشش کے طلبگار ہوں تو ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر دل سے شرمندہ بھی ہوں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد بھی اپنے رب سے کرتے ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، بار بار گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ بھی توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں فرماتا۔ وہ غفور الرحیم ہے، ہمیں معاف فرماتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی آئندہ گناہ نہ کرنے کا خیال دل میں ضرور ہونا چاہیے اور پکا ارادہ بھی ہونا چاہیے گناہ چھوڑنے کا۔ اگر پھر بھی گناہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، پھر سے توبہ کر لیں۔ اب جب آپ اس طرح سے استغفار کریں گے تو یقین جانیے آپ اس کے وہ اثرات دیکھیں گے کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے کہ دعائیں ایسے بھی پوری ہوتی ہیں کیا۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ یا استغفر اللہ یا اللہم اغفر لی یا کسی بھی طرح سے کوئی بھی استغفار کی دعا پڑھتے رہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ بس کوشش کریں کہ آپ کا دھیان استغفار کی طرف رہے، دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اس سے معافی مانگتے رہیں۔ دھیان بار بار بھٹکے گا، لیکن آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ دل سے استغفار پڑھیں اور مقصد آپ کا اللہ کی رضا ہے، نہ کہ اپنی تکلیفیں دور کرنا۔ وہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے لیے ضروری کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ ہماری مسلمان ماؤں اور بہنوں کی عادت ہوتی ہے کہ ذرا بھی مشکل آتی ہے تو لمبے لمبے وظائف پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، لیکن دیکھیے استغفار ایک ایسا وظیفہ ہے جو خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بتا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس پر تکالیف سے نجات اور رزق ملنے کی گارنٹی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ اولاد کے حصول، بارش کی طلب اور تنگ دستی سے نجات کے لیے یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو۔ اور ایک اور گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، خاص کر اگر آپ بھی استغفار پڑھتے ہیں اور آپ کو بھی اس کے فوائد حاصل ہوئے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ دوسرے لوگوں کا ایمان بھی مزید بڑھ جائے۔ شکریہ۔